مر گئے مر گئے مر گئے، زندہ کب تھے؟ اگر زندہ ہوتے تو ختم نبوت پہ کوئی انگلی نہ اٹھاتا۔ مر گئے زندہ کب تھے؟ نبی کی عائشہ پر کوئی انگلی نہ اٹھاتا۔ مر گئے زندہ کب تھے؟ اگر زندہ ہوتے تو ابو بکر کو کوئی برا نہ کہتا، امیر معاویہ کی شان میں گستاخی نہ کرتا، حضرت رقیہ ام کلثوم کو گالیاں نہ دیتا، نبی کے عمر کو گالیاں نہ دیتا۔ اور کب تک مرے رہیں گے؟ اس مرے پن میں قبروں میں چلے جائیں گے۔ اور لوگوں، رزق کا وارث اللہ، عزت کا مالک اللہ، شہرت کا مالک اللہ، حیات کا مالک اللہ، موت کا مالک اللہ۔ ڈٹ جاؤ کفر کے مقابلے میں ڈٹ جاؤ۔ رب کعبہ کی قسم ہے، بدر کا میدان تھا، 313 میدان کے اندر اترے، پیر میں جتی کوئی نہیں، سر پہ ٹوپی کوئی نہیں، کال پگڑی کوئی نہیں، پیٹ میں روٹی کوئی نہیں، تن پہ کپڑا کوئی نہیں، لیکن میرے عزیزوں ایمان کا جذبہ لے کے اترے تھے۔ ان کے ایمان کی طاقت کو دیکھ کر جبرائیل بھی اپنا لشکر لے کے ان کے ساتھ آ کے کھڑا ہو گیا تھا۔ شکر کیجیے اللہ کا ادا، ہر حال میں اللہ کا شکر۔ 3 باتوں کا خیال رکھ لو، ہمیشہ کامیاب رہو گے۔ پہلی بات یہ، کبھی بھی اپنے دسترخوان پر میرے عزیزو، اللہ اکبر، کبھی بھی میرے عزیزو اپنے دسترخوان پر حرام کا لقمہ لے کے نہ آنا۔ بچوں نے آم مانگے، کہتے بیٹے گنجائش کوئی نہیں، بچوں نے فروٹ مانگا، کہتے بیٹے گنجائش کوئی نہیں، ان کی فرمائش بے شک 15 دن میں پوری کر، ان کی فرمائش بے شک 10 دن کے اندر پوری کر۔ خبردار اپنے بچوں کے لیے حرام نہ لے کے آئیو۔ اگر تیرے دسترخوان پر، میری بہن، میری ماں، میری رانی، اگر تیرے دسترخوان پر حرام کا لقمہ آ گیا تو رب محمد کی قسم ہے تیرے آنے والی 3 نسلوں کا بیڑا غرق کر کے رکھ دے گا۔ بچوں کو پیچھے لگا دیا، ابو گھر آوے تو کیا کہنا ہے؟ ہم نہیں بازار سے برف لے کے آتے، ہم نہیں کولر کا پانی پیتے، ہمیں فریج لا کے دے، جہاں مرضی سے لا کے دے۔ پتہ ہے یہ ابو 6 سال بھی دن رات محنت کرتا رہے، فریج نہیں لے کے آ سکتا، لیکن گھر کے اندر کل روٹی کھانے لگا ہے۔ تیرے ساتھ تو رہنا ہی دشوار ہے، تیرے ساتھ رہنے سے بہتر تھا اچھا گاڑی کے نیچے آ کے مر جاتی، ہمیں زہر کی گولیاں لا دے۔ تو کیسا باپ ہے؟ دنیا کے باپوں کو دیکھ، ٹی وی بھی، فریج بھی، گاڑی بھی دروازے پہ کھڑی ہے۔ ایک بچوں نے فرمائش کی، تیرے سے نہیں کریں گے، کسی محلے والے سے کریں گے، فریج لا دیتا کیا تھا؟ اب یہ اللہ اکبر ساری رات کروٹیں بدلتا رہا، اسے فوم کے گدے پہ کانٹے چبھتے رہے۔ یہ اٹھا، بیوی نے سیدھے منہ بات نہ کی، اس نے کپڑے مانگے کہ وہاں پڑے ہیں، اس نے روٹی مانگی کہ اچھا کیا مصیبت دے رہی ہو، رات کھائی نہیں تھی۔ کل سے بچنے کے لیے اس نے بڑا چھرا اپنے ہتھیار اپنے بازو میں سے نکالا۔ اس نے نہ پیر دیکھا نہ فقیر دیکھا، اپنا دیکھا نہ پرایا دیکھا۔ گھر کی کل سے بچنے کے لیے اس نے دکان کا چھرا تیز کر دیا، حرام کمایا، حلال کمایا۔ اللہ اکبر، تنگ آمد بجنگ آمد، پھر پتہ نہیں کہاں سے سود پہ پیسہ اٹھا کے لاٹری کی بولی لے کے گھر کے اندر فریج لے آیا۔ تو نے فریج کے اندر برف کا پانی، ایک پیالہ پانی کا رکھا، برف کا پیالہ جب فریج کے اندر جب کے باہر آیا، فرشتے نے اعلان کیا اور اعلان کر کے کہنے لگا، اے برف کا پیالہ نکالنے والی، تو نے اس برف کے پیالے میں پتہ نہیں کتنے مظلوموں کا خون ڈالا ہوا ہے، پی لے، شربت بنا کے پی، روح افزا بنا کے پی، دودھ سوڈے بنا کے پی، میٹھا دودھ کر کے کلو پی جا، گٹ کر کے پی جا، لیکن اس پیالے کو، اس ٹھنڈے برف کے پیالے کو اپنے ہونٹوں کے لگانے سے پہلے سوچ لینا، پتہ نہیں کتنے مظلوموں کا خون اس میں آیا ہوا ہے، پتہ نہیں کتنے پریشانوں کے آنسو اور دم اس میں آئے ہوئے ہیں۔ برف کا پیالہ تو تجھے مل گیا، خدا کی طرف سے فرشتہ اعلان کر رہا ہے تجھے حوض کوثر سے محروم کر دیا گیا ہے۔ ہمیں نہیں پتا گھر کے قالین اور پردے اس سے پہلے لگیں گے، جہاں مرضی سے لگا، ادھار مانگ رہا ہے، ٹوپی رکھ رہا ہے، راتوں کو چھپ کے دوست کو فون کر رہا ہے، یار 50,000 دے دے، تیری بھابی بڑا پریشان کر رہی ہے۔ اور میرے یارو، جس نے گھر میں پردے لگائے، جس نے گھر میں قالین لگائے، اسے بھی تو رات کو اٹھ کے دیکھ، کروٹ بدل کے رات گزار رہا ہے یا خراٹے مار کے سو رہا ہے۔ اگر کروٹ بدل کے رات گزار رہا ہے، اٹھ کے اس کے پیروں میں بیٹھ جا اور اس سے پوچھ کہ ہماری وجہ سے تیری نیند خراب تو نہیں ہوئی، ہماری وجہ سے تیری نیند خراب تو نہیں ہوئی؟ اگر تیری بے چینی کا ذریعہ ہم بنے، ہم تیرے سے معافی مانگتے ہیں، ہم گھر کے پردے قالین نہیں چاہتے، ہم ہاتھ پکڑ کے جنت کے اندر تیرا ساتھ چاہتے ہیں۔ آ جا کے نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ طلاق دے دے، آسان کام ہے۔
خدا پاک کی قسم مجھے اپنی تقریر چمکانے کی عادت ہی کوئی نہیں. ابھی 15 دن سے اعظم بٹیر علاقہ بتاتا ہوں. اعظم بٹیر, کیا پتہ نیٹ کے ذریعے بچی تک بات جا رہی ہو. اعظم بٹیر, مظفر نگر, اللہ اکبر, انڈیا سے مسلسل ایک بچی کا فون آ رہا ہے. اور یقین جانو اگر آپ کو میں دکھاؤں, ابا جی, میرے ابو مجھے کہتی ابا جی, میرے پیارے ابو جی, میرے پیارے ابو جی, مجھے بتا خودکشی کرنا حلال ہے کہ حرام ہے. میں نے کہا بیٹی کیا ہوا؟ اللہ اکبر, کہنے لگی پرسوں پرے لگی تھی اور پنچایت کے اندر فیصلہ ہو رہا تھا کہ ہم تمہاری بچی کو طلاق دیں گے. کہ مولوی صاحب, ابا جی, جب میرا ابا میرا بھائی یہ سن کے آئے تو میرے باپ کے جسم میں جان کوئی نہیں تھی, تھر تھر کانپ رہا تھا. میرا باپ مجھے دیکھ کے رونے لگ گیا. مولوی صاحب اندر طاقت اتنی ہے کہ اینٹ کا جواب پتھر سے دوں, شوہر کو مار بھی سکتی ہوں, لٹا کے اس کے اوپر بیٹھ سکتی ہوں, لیکن مولوی صاحب میری 3 بہنیں اور موجود ہیں. اگر میں طلاق لے کے بیٹھ گئی تو میری بہنوں کا رشتہ کوئی نہیں آئے گا. مولوی صاحب اگر میری طلاق لے کے بیٹھ گئی تو دوسری مرتبہ جہیز میں دینے کے لیے میرے باپ کے پاس پیسے کوئی نہیں. مولوی صاحب کوئی وظیفہ بتا. خدا پاک کی قسم میں نے قرآن کی بڑی بڑی صورتیں بتائی, پڑھ کے کہنے لگی مولوی صاحب قرآن پورا پڑھ کے سنا سکتی ہوں لیکن میں اپنا گھر نہیں توڑا سکتی. مولوی صاحب اگر مجھے میری بڑے پنچایت میں طلاق دے دی گئی تو میرے ماں باپ جیتے جی مر جائیں گے. اللہ اکبر. کئی بچیاں طلاق کو اتنا بڑا میرے عزیز و وبال سمجھتی ہیں. تو کیسے کڑی ہو کے کہہ دیتی ہے مجھے بس ابھی ابھی طلاق دے. نہ تیرے باپ کے خون میں کوئی 2 نمبری, نہ تیری ماں کے خون میں 2 نمبری. پتہ نہیں تو نے کس کے ہاتھ کا پکا ہوا کھا لیا کہ تیرے اندر سے ایمان کا بیڑا غرق ہی ہو گیا ہے. اگر روٹی کپڑے مکان کے اندر عزت ہوتی, اگر پیسہ ہی سب کچھ ہوتا اور روٹی سب کچھ ہوتی, اگر مکان کے اندر اے سی سب کچھ ہوتا تو دیکھ دسترخوان لگا ہوا ہے, ادھر سیدہ کائنات فاطمہ, ادھر حضرت حسن, ادھر کربلا کا شہید حضرت حسین, ادھر میرے عزیزوں ولیوں کا سردار حضرت علی بیٹھا ہوا ہے. 4 روٹیاں افطاری کے وقت آ گئی, اتنا حضرت علی آٹا لے کے آئے, 4 روٹیاں بنی, 3 دن ہو گئے کچھ کھایا نہیں, روزے سے وقت گزار رہے ہیں. اللہ اکبر. ادھر بلال نے اذان دی, ادھر روزہ افطار ہوا. اللہ اکبر. ہر ایک نے, حضرت حسن پاک نے, حسین پاک نے, علی پاک نے اپنے اپنے حصے کی روٹی کھائی. سیدہ فاطمہ روٹی بچوں کی طرح توڑ رہی ہے, چھوٹا چھوٹا ٹکڑا توڑ رہی ہے, ہلکا ہلکا چبا رہی ہے. حضرت علی دیکھ کے کہنے لگے کھاتی کیوں نہیں؟ اماں نے کہا بس میرا پیٹ بھر گیا. اماں نے وادی روٹی اٹھائی, یوں کر کے مروڑی, یوں کر کے تہ دی, پھر اپنے دوپٹے کے کونے سے یوں کر کے باندھا, لپیٹا, پھر گرا باندھی, پھر اپنی بغل میں رکھی. کہنے لگی علی جی اگر مجھے اجازت دو تو میں اپنے ابا کے گھر ہو آؤں. حضرت علی کہنے لگے میں روٹی پلو میں کونے میں باندھتا ہوا دیکھ کے سمجھ گیا کہ باپ کو کھلانے جا رہی ہے. میں نے کہا جا جا جلدی چلی جا. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ اتفاقاً دروازے پہ جا کے کھڑی, حضور بھی آ رہے تھے. بیٹی کیا بات ہے؟ کہنے لگی ابا کا ہاتھ پکڑ کے اندر لے گئی اور جا کے اپنے باپ کو اٹھایا. کہنے لگی ابو کتنے دن ہو گئے روٹی نہیں کھائی؟ حضور کی اکھیوں میں آنسو آ گئے. فرمایا بیٹی 4 دن ہو گئے تیرے باپ کے پیٹ میں روٹی کا ٹکڑا نہ گیا. سیدہ نے اپنا دوپٹے کا کونا کھولا, چادر مروڑی ہوئی کھولی اور روٹی نکالی. کیا منظر ہوگا, کیا منظر ہوگا جب بیٹی روٹی کا لقمہ بنا کے باپ کے منہ میں ڈالتی ہوگی اور باپ بیٹی کے ہاتھ سے روتا ہوا, روٹی کھا کے روتا ہوا کہتا ہوگا بیٹی تیرے اس پیار سے مجھے تیری ماں خدیجۃ الکبریٰ یاد آ رہی ہے. سیدہ فاطمہ نے روٹی کا ٹکڑا توڑا, حضور کے منہ میں ڈالا. کہ ابا جان اگر میں آج روٹی نہ لاتی تو کیا ہوتا؟ کہ بیٹے آج 4تھی رات بھی تیرے باپ کی بغیر روٹی کھائے گزر جاتی. بیٹی تو نے 3 دن ہو گئے نہیں کھایا, تیرے باپ نے آج 4 دن ہو گئے نہیں کھایا. ابا جان روٹی ایک تھی, آدھی میں نے کھا لی, آدھی تجھے کھلا دی, مجھے پتہ ہے آپ کا پیٹ نہیں بھرا. ابا آج اللہ سے مانگے اللہ ہمارے گھروں میں رزق دے دے. حضور نے ہاتھ اٹھائے اور سیدہ فاطمہ نے حامیل کا. کہنے لگی ابو جان اگر کل روٹی نہ ملی تو اب کیا کریں گے؟ فرمایا بیٹی تو اپنے گھر میں بیٹھ کے صبر کریو, میں اپنے گھر میں بیٹھ کے صبر کروں گا. واہ سیدہ تیری ذہانت پر, تیرے سوال پر, تیری گفتگو پر, تیری جستجو پر قربان جاؤ. باپ کی چادر پکڑ کر سیدہ کہنے لگی ابا ہمارے بھوکا رہنے سے, ہمارے صبر کرنے سے, ہمارے شکر کرنے سے کیا ٹنڈو آدم کے کلمہ پڑھنے والوں کو بھی کوئی فائدہ ہوگا؟ حضور کے روتے ہوئے سر ہلا. آپ نے فرمایا ہاں بیٹی روٹی نہ ملے اپنے گھر میں تو صبر کریو, روٹی نہ ملی اپنے گھر میں میں صبر کروں گا. آل رسول فاقوں پہ صبر کریں گے, اس کے صدقے سے اللہ میری امت کے گناہوں کو معاف فرمائے گا. اس نبی کے طریقوں سے بغاوت,
کوئی ٹلڈو آدم کی ایسی گلی نہیں جو سجی ہوئی نہ ہو، کوئی ایسا بازار نہیں جہاں جلوس کا ربیع الاول کا رش نہ ہو. لیکن میرے عزیزو، میں جلوس میں نکلنے والوں سے سوال کرو، اسے آپ کسی فرقہ واریت میں نہ لے جانا. میں جلوس میں نکلنے والے سے پوچھو، تو ناب تو غلامی کا نعرہ لگا رہا ہے، لیکن سر سے لے کر پیروں تک، پیر کے ناخن سے لے کے سر کے بالوں تک کملی والے کے طریقے کے مخالف دکھا رہا ہے. بتا میں تیرے کردار کو دیکھ کے بھروسہ کروں یا تیری زبان کو دیکھ کے بھروسہ کروں؟ آج آپ کا ویر، آپ کا بھائی آپ کے پاس 5 تحفے لے کے آیا. او لوگو، کوئی سندھی ثقافت ہے، میں سندھ میں آیا، ابھی پروگرام میں اجرک بھی پیش کی، سندھی ٹوپی بھی پیش کی. پنجاب میں آتے ہو، پنجاب کی اپنی پگڑی ثقافت ہے، یہاں آؤ کوئی پیڑے دے گا، کوئی یہاں سندھ کے آم دے گا. اللہ غنی، میں بھی پنجاب سے آیا، آپ کے لیے 5 تحفے لے کے آیا، آپ کے لیے 5 تحفے لے کے آیا. یہ تحفہ میرے خاندان کا نہیں، یہ تحفہ حافظ آباد کا نہیں، یہ تحفہ پنجاب سندھ کا نہیں، یہ تحفہ مدینے کا کالی کملی والے کی چوکٹ سے لے کے آیا، کالی کملی والے کی جھولی سے لے کے آیا. سنو، پہلا تحفہ دے رہا ہوں، علماء اکرام نہیں، میں نے اپنے سر سے یہ ٹوپی اتاری، میری دائیں طرف مانگ نکلی ہوئی ادھر، میری کوئی بائیں طرف مانگ نکلی ہوئی، میں نے اپنے بالوں کو سیدھا کیا ہوا ہے اور پیچھے کی طرف کیا ہوا ہے. جوانو، ذرا آپ بھی اپنے سر سے ٹوپی اتارو، اپنی مانگ کو خراب کر کے ذرا اپنے بالوں کو یوں کر کے پیچھے کی طرف کرو. کرنا ذرا، ماشاءاللہ کرو ذرا پیچھے کی طرف. اللہ تو دیکھ لے، یہ پیغام ہمارا کالی کملی والے تک پہنچا دے، یہ نقشہ کالی کملی والے کو فرشتوں تک دکھا دے. آج ٹنڈے آدم کے مسلمانوں نے غیرت ایمانی کا ثبوت دیا. 300 روپیہ دے کر، 200 روپیہ دے کر بال کٹوانے والی دکانوں پر یہود و نصارہ کے طریقے پہ بال اپنائے. سجی طرف مانگ نکالی یہودیوں کا طریقہ، کھبی طرف مانگ نکالی عیسائیوں کا طریقہ، بیچ میں مانگ نکالی یا بالوں کو اوپر کی طرف لے گئے، یہ محمد الرسول اللہ کا طریقہ ہے. بال آپ کے میں نے اوپر کروائے. میں یوں بھی تو کہہ سکتا تھا گھر جا کے کر لینا، میں ہاتھ بھی تو کھڑے کروا سکتا تھا کہ بھائیو اللہ اکبر، کل سے اپنی کٹنگ صحیح کرانا، کر سکتا. ہمارا عقیدہ حضور کی حیات کا ہے، کہہ دو عقیدہ حیات النبی. اپنے روزے انور میں آرام فرما رہے ہیں، سارے ٹنڈے آدم کے اعمال فرشتے حضور کے روزے میں پہنچا رہے ہیں، سماعت بھی فرما رہے ہیں، نام بھی دیکھ رہے ہیں. اوہ یہاں اتنے فرشتے کھڑے ہوئے تھے، کہاں چلے گئے؟ اوہو، یہ فرشتے واپس آ گئے. جی کہاں سے آئے ہو؟ کہ جب عبد الحنان تو نے سر سے ٹوپی اتروا کر نبی کی سنت کو زندہ کیا. ہم سب کا نام لے کے حضور کے روزے میں چلے گئے اور ہم نے جا کے بتایا جامع مسجد نور میں قاری حبیب الرحمان صاحب نے اصلاحی پروگرام رکھا و فقیر عبد الحنان نے ایک نبی کی سنت کو زندہ کیا. ہم یہ نام بائی فادر نیم لے کے، ابے کے نام کو لے کے ہم روزہ انور میں چلے گئے. پتہ ہے حضور کو ہم نے جا کر تمہارا طریقہ بھی دکھلایا، تمہارا نام بھی بتایا. اللہ کے نبی نے ہمیں جلدی جلدی واپس بھیج دیا. تم نے یہاں سے طریقہ اور نام بھیجا، وہاں سے محمد مصطفیٰ نے تمہارے پہ سلام بھیجا. نقد آیا، نقد، اللہ محمد، نقد سلام. اور آج کے بعد جب آپ نے شیشے کے آگے کھڑے ہونا ہے، سر کے بالوں کو تیل لگانا ہے، آپ نے دائیں طرف مانگنی نکالنی، بلکہ اوپر کی طرف بال کر کے بیچ میں مانگ. کون اس سنت کو زندہ کرے گا؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ. فرشتوں نے ان ہاتھوں کی انگلیوں کو نوٹ کر لیا، ان کے پرچھاوے کا ایکسرا لے لیا. اللہ کی مشین کے اندر اس کا عکس آ گیا. قیامت کے دن نیکی پاس نہیں ہوگی. اللہ فرمائیں گے لاؤ نا وہ ہاتھ تو دکھاؤ جو میرے نبی کی محبت میں کھڑے کیے تھے، اس سے بیڑا پڑا. سنو، ایک مرتبہ پڑھ لو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. پڑھ لیا، مہینے بعد بھول جاؤ گے، جلسہ بھی یاد نہیں رہے گا، تاریخ بھی یاد نہیں رہے گی، لیکن جس کے لیے پڑھا اسے یاد رہے گا، اور جس کے حوالے کیا اسے بھی یاد رہے گا. قیامت کا دن ہوگا، حضرت آدم علیہ السلام ایک نبی کے امتی کو دیکھیں گے، فرشتے پکڑ کے جہنم کی طرف لے کے جا رہے ہیں. آدم علیہ السلام اللہ سے نہیں کہیں گے، آدم علیہ السلام فرشتوں سے نہیں کہیں گے. آدم علیہ السلام کہیں گے یا ابن الصالح، او میرے بیٹے صالح محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دیکھ تیرا امتی جہنم کی طرف جا رہا ہے. حضور علیہ السلام فرشتوں سے کہیں گے رک جاؤ،
فرشتے حکم کی تعمیل کے رک جائیں گے. آپ فرمائیں گے چھوڑو میرے امتی کو. فرشتے عرض کریں گے یا رسول اللہ آپ کا حکم سر آنکھوں پر, لیکن اللہ کا حکم ہے لے جائیں. آپ رب سے فرمائیے, عرض کیجئے, آپ کا رب حکم کرے گا تم چھوڑ دیں گے. حضور اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے رونے لگ جائیں گے. اتنا اولاد کے لیے ماں نہیں روتی جتنا امت کے لیے کملی والا رونے لگ جائے گا. اللہ فرمائیں گے حبیبہ جلدی جلدی اپنے آنسوؤں کو صاف کر لے. اللہ جی آنسو اس وقت صاف نہیں ہوں گے جب تک میرے امتی کو فرشتے نہیں چھوڑیں گے. اللہ فرمائیں گے چھوڑ دو چھوڑ دو چھوڑ دو. میرے حبیبہ کیا چاہتا ہے, ہم نے کسی پہ زیادتی نہیں کی, اس کے بہت گناہ ہیں اس لیے ہم اسے جہنم کی طرف پھینک رہے ہیں. اللہ کا نبی فرمائے گا, عرض کرے گا اللہ جی میرے کہنے پہ ایک مرتبہ اس کے اعمال کا وزن کر دیجئے. اللہ فرمائیں گے حبیبہ کیا پہلے جو اعمال کا وزن ہوا اس پر یقین کوئی نہیں؟ نہیں اللہ پاک آپ کی ذات پہ تو یقین ہے, ایک مرتبہ کر دیجئے. میرے باپ ابراہیم علیہ السلام کو جب آپ نے کہا تھا کہ میں مردوں کو زندہ کروں گا تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا کیسے زندہ کرے گا؟ وَلَٰكِن لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي. اللہ نے کہا تھا کہ میرے پہ یقین کوئی نہیں. ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا یقین تو ہے لیکن اپنے دل کو تسکین پہنچا رہا ہوں. یا اللہ تیرے میزان پر, تیرے تول پر, تیرے عدل پر مجھے بھروسہ ہے, لیکن ذرا ایک مرتبہ میرے سامنے تل جائے میرے دل کو سکون ہو جائے گا. اللہ فرمائیں گے فرشتوں لے جاؤ اسے میزان عدل کی طرف. جب ترازو کے اندر نامہ اعمال ڈالا جائے گا, نیکیوں والے پلڑے میں نیکیاں, برائی والے پلڑے میں برائیاں ڈالی جائیں گی. اللہ اکبر, دیکھا جائے گا نیکیوں والا پلڑا ہلکا, برائی والا بھاری, تھر تھر کانپے گا, کہنے لگا اب تو بچوں گا نہیں, ہٹو بچوں کا نعرہ لگے گا. حضور فرمائیں گے ٹھہر جاؤ, اس کو ذرا یوں کر کے ترازو کو پکڑ کے رکھو. حدیث میں آتا ہے علماء کرام نے فرمایا حضور اپنے کھسے میں یوں کر کے ہاتھ ڈالیں گے, ایک پرچی باہر نکلے گی. اللہ کا نبی دور سے یوں پرچی پھینک دے گا, وہ پرچی سیدھی نیکیوں والے پلڑے میں جائے گی. دھڑام سے نیکیوں والا پلڑا نیچے گر جائے گا, گناہوں والا ہلکا اچھلے گا, کہے گا آج ماں کام نہیں آئی, آج باپ کام نہیں آیا, آج بیوی کام نہیں آئی. کون ہے موثر انسانیت جس کی ایک پرچی کام آئی؟ آپ فرمائیں گے چل چل بیڑا پار ہو گیا, جا جنت کے اندر جا. حضور کا نورانی مکھڑا بھی دیکھتا جائے گا اور کہے گا بتاؤ تو صحیح آپ کون ہیں؟ حضور علیہ السلام فرمائیں گے یاد ہے نا, کیا یاد ہے؟ اللہ اکبر 5 جولائی تھی, اللہ اکبر عشاء کی نماز کے بعد کا وقت تھا, اللہ اکبر پیر کا دل تھا. جی 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 جامع مسجد نور میں عبدالحنان صدیقی آیا تھا, جی آیا تھا, تو جا کے بیٹھا تھا. عبدالحنان نے کہا تھا پڑھو صلی اللہ علیہ وسلم, پڑھا تھا جی. فرمایا فرشتے لکھ کے پرچی مجھے دے کے چلے گئے تھے, میں نے وہ پرچی سنبھال کے رکھی ہوئی تھی. آج جب تیرے کوئی کام نہ آیا, آمنہ کے لال پر درود کام آ گیا ہے, جا اس درود کی برکت سے تیرا بیڑا پار ہو گیا ہے. پڑھ دو نا صلی اللہ بلند و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. او لوگو اس وظیفے کو اتنا 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 یاد کر لو, اس وظیفے کا اتنا رٹا لگا لو کہ ادھر دم نکلے ادھر زبان پر آقا پر درود نازل ہو جائے, آقا پر درود جاری ہو جائے. میرے عزیزو دم نکلے. اللہ اکبر. آج فقیر کی دعا لو, فقیر کی دعا لو, فقیر کی دعا لو. مدینے کی موت ہو, شہادت کا رتبہ ہو, حضور کے روزے کے سامنے ہو, اسرائیل نکالتا جائے, میری زبان صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتی جائے. اللہ اکبر. پہلا طریقہ, یہ پہلا تحفہ دیا, انشاءاللہ سنت کے مطابق سر کے بال بنائیں گے. بلند آواز سے کہو ذرا. ختم نبوت پہ انگلی اٹھی, ہم نے کہا کوک پینا, ممبروں سے آواز آئی کوک پینا بند کر دو. ممبروں سے آواز آئی ٹوٹل کے پیٹرول پمپ سے پیٹرول نہ ڈلواؤ. ممبروں سے آواز آئی شیل کے پیٹرول پمپ سے پیٹرول نہ ڈلواؤ. ان کی معاشی تجارتی طاقت کو کمزور کر دو تاکہ کفر کمزور ہو جائے. اس نے کہا مسلمانوں بڑا اچھا فیصلہ کیا, تم نے کوک کا بائیکاٹ کر دیا. تمہارے ملک میں کوک 100 روپے کی بکتی تھی, جاؤ برطانیہ امریکہ کے اندر ڈالروں میں بکے گی, زیادہ فائدہ دیں گے, سستی کر دیں گے, عرب کنٹری کے اندر فری کر دیں گے. جاؤ جاؤ. میرے عزیزوں کوک چھوڑنے سے انہیں اتنا نقصان نہیں جتنا حضور کی سیرت صورت اپنانے سے نقصان ہوگا. پہلی میرے عزیزو سنت, ہم نے اپنے بالوں کو سنت کے مطابق بنانا ہے. دوسرا میرے عزیزو ایک بالی ذرا سر سے یوں کر کے نیچے آ جاؤ, یہ چہرے پر حضور علیہ السلام کی مبارک سنت سجی ہوئی ہے. اللہ اکبر. میرے عزیزو اتنا اتنا کپڑا ریشم کا بناتے ہو, اس کپڑے کی حفاظت کے لیے بتاؤ تو کیا کرتے ہو؟ کوئی کیمیکل لے کے آئے گا, کوئی فرنیل کی گولیاں لے کے آئے گا. اتنے اتنے بڑے تھانوں میں 2 فرنیل کی گولیاں رکھ دو, تھان بچ جاتا ہے. کوئی
کوئی اپنے گھر کے اندر زمیندارہ کرتا ہے بازار کھیت کے اندر، جب فصل آئی پورے سال کی 35 من گندم کہتا ہے جی ہم تو شروع میں خرید لیتے ہیں، کوئی 50 من گندم لے کے آئے گا، اس کو برتن میں بھرے گا، بھڑولے میں بھرے گا، 50 من کی گندم میں 4 کیڑے مار گولیاں ڈالے گا۔ میں نے کہا 4 گولیاں 50 من کی گندم، کہتا ہے اس کے اندر اتنی طاقت ہے 4 گولیوں سے کیڑا 50 من کے قریب نہیں آتا۔ میں نے کہا اگر فرنائل کی گولیاں ڈالنے سے ریشم کے کپڑے کے پاس کیڑا نہیں آتا، 4 گولیاں ڈالنے سے گندم میں کیڑا نہیں آتا، تو سنی، مسلمان، دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، سلفی، سیفی، نقشبندی، قادری، سہروردی کوئی بھی ہو لیکن کلمہ نبی کا پڑھا ہو، نبی کا کلمہ پڑھنے والے، اگر 4 گولیوں سے گندم بچ جاتی ہے تو چہرے پر حضور کی سنت سجا کے چلا جا۔ اگر 4 گولیاں گندم کو بچا دیتی ہیں تو یہ نبی کی سنت قبر میں پورے وجود کو بچا دیں گی۔ رب کعبہ کی قسم اگر داڑھی لے کے جائے گا، سنت رسول لے کے جائے گا، شرط یہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرے گا، حضور کی ختم نبوت کا عقیدہ لے کے جائے گا، کسی کا حق کھا کے نہیں جائے گا، تو مجال ہی نہیں ہے داڑھی لے کے جا۔ خدا پاک کی قسم قبر کے اندر تیرا کفن بھی محفوظ رہے گا، وجود بھی محفوظ رہے گا۔ رکھو گے حضور کی سنت کو چہرے پر؟ کون کون ارادہ کرتا ہے؟ کٹانی کوئی نہیں، پوری سنت کے مطابق۔ اگر عبدالحنان کے چہرے پہ داڑھی نہ ہوتی، بتاؤ یہ بھائی اسماعیل صاحب، یہ صغیر میرے بچے کی آمین پہ کہاں پنجاب آتے؟ اگر عبدالحنان کے چہرے پہ داڑھی نہ ہوتی، مجھے بتاؤ حافظ حبیب الرحمان اس مسجد کے منبر پہ مجھے کیوں بٹھاتا؟ یہ سنتی کا تو کمال ہے، سنتی کا تو کمال ہے۔ اللہ اکبر، اس کی برکتوں کا ہم اندازہ ہی نہیں لگا سکتے، کتنی اللہ نے اس کی برکت عطا فرمائی۔ نہیں یقین آتا فقیر کے کہنے پہ نہیں، آمنہ کے لال کے کہنے پہ ایک مرتبہ رکھ کے دیکھو، قیامت کے دن کوئی نہ کوئی نشانی ہوگی، تیری میری نشانی یہ ہوگی، یہ ایک نبی کی سنت نہیں، 1,24,000 نبیوں کی سنت داڑھی ہے، رکھ کے تو دیکھ، پوری دنیا کا کفر لرزے گا۔ کمولی صاحب کیسے؟ میں نے کہا 17-18 سال امریکہ میں امریکہ نے افغانستان کے اندر بمباری کی، 17 سال کے بعد گھٹنے ٹیک گیا، کہنے لگا ہمیں تمہاری ایٹمی طاقت نے نہیں ڈرایا، ہمیں تمہاری پگڑی اور داڑھی نے ڈرا دیا ہے۔ اس داڑھی کے اندر اتنا خوف اور رعب دبدبا ہے کہ امریکہ جیسا سپر پاور گھٹنے ٹیکنے پہ مجبور ہو گیا۔ رب محمد کی قسم کردار میں مصطفیٰ کا طریقہ دکھاؤ، وہ امریکہ نے گھٹنے ٹیک دیے، انشاءاللہ یا کلمہ پڑھنے والے کے آگے شیطان اپنے گھٹنے ٹیک دے گا۔ کرتے ہو نہیں داڑھی رکھنے کی انشاءاللہ؟ عید کے کپڑے کون کون سلوا رہا ہے؟ ہاتھ کھڑا کرو جلدی سے، سلوا رہے ہو؟ اور جو نہیں سلوا رہے کوئی بات، ضروری نہیں کہ عید کے کپڑے نئے پہنو، پرانے میں بھی گزارا ہو جائے گا، دھلے میں گزارا ہو جائے گا، لیکن جو نئے کپڑے سلوا رہے ہیں دیکھو میری طرف، پہلی سنت بال، دوسرا داڑھی، تیسرا یہ گول گلا۔ میں نے اپنے بچوں کا بنایا، میں نے اپنا جہاں جہاں تک میرا بس چلتا ہے مریدین کو یہ عرض کرتا ہوں، کالر والا لباس پہنو گے یہ عیسائیوں کا طریقہ، جاؤ چرچوں میں، جاؤ کلیساؤں میں، گرجا گھروں میں، ایک وہاں اس طرح کر کے صلیب لٹکی ہوئی ہے، اس صلیب پہ عیسیٰ علیہ السلام کا پتلا معاذ اللہ لٹکا رکھا ہے کہ ہم نے اس پہ عیسیٰ علیہ السلام کو شہید کر دیا، سولی لٹکایا۔ میرے عزیزو، عید کے دن، جمعے کے دن عمرہ کرتے ہوئے مدینے میں حضور کے روزے پہ بیٹھتے ہوئے، سلام پڑھتے ہوئے، جب لباس پہن کے جاتا ہے کالر کے کونے نکلے ہوتے ہیں اور یہ پٹی لمبی ہوتی ہے تو یہ پوری صلیب کی جھلک پیش کرتی ہے۔ اللہ اکبر، جب میرے عزیز و سرما لگا کر، خوشبوئیں پاؤڈر لگا کر، یہ عیسائیوں والا لباس پہن کے جب گھر سے عید کی نماز پڑھنے کے لیے نکلتا ہے، بیوی بچے بہن بھائی سب کہتے ہیں بھیا کتنا اچھا لگ رہا ہے، شوہر کتنا اچھا لگ رہا ہے، گنبد خضرا والا آنکھیں بند کر کے کہتا ہے مجھے تو اچھا ہی نہیں لگ رہا ہے۔ یا رسول اللہ آپ کو کیسے اچھا نہیں لگ رہا؟ آپ فرماتے ہیں درود میرے پہ پڑھ رہا ہے اور طریقے غیروں کے اپنا رہا ہے، کملی والے آپ کو اچھا کیسے لگوں گا؟ فرمایا گول گلا پہن لے یا مغزی والا گلا پہن لے یا بین والا پہن لے اور کرتے کا چکور دامن کر لے، خدا کی قسم زمین والے تو کیا تجھے دیکھ کے آسمان والے بھی تعریف کرنے لگ جائیں گے۔ سر کے بال اوپر، داڑھی چہرے پر، یہ مغزی گلا، چکور دامن، 4 تحفے ہو گئے۔ 5واں تحفہ میرے عزیزو، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، 5واں تحفہ شلوار ٹخنوں سے اونچی کرنا، صرف نماز کے وقت نہیں اونچی کرنا، 24 گھنٹے میرے عزیزو شلوار اپنے ٹخنوں سے اونچی کر کے رکھو۔ اللہ اکبر، عورتوں نے اپنے پجامے کو، اپنے پینچے کو ہاتھ لگایا، کہنے لگی مولوی عبدالحنان پرچی آئی، ہمیں بھی بتاؤ شلوار کو پنڈلیوں تک لے جائیں، گھٹنوں تک لے جائیں۔ میں نے کہا نا 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 نا، ایسی غلطی نہ کرنا، مردوں
کے لیے حکم ہے شلوار اتنی اونچی کرو کہ پنڈلی نظر آنے لگ جائے، اور عورتوں کو حکم ہے شلوار اتنی نیچی کرو، پاؤں تو دور کی بات ہے جو تم نے جوتا پہنا اس کے اوپر کا پھول بھی چھپ جائے وہ بھی نظر نہ آئے۔ اس سے کیا ہوگا کہ گنبد خضرا والا کا سلام آئے گا اور عرش والے کا رحمتوں والا پیغام آئے گا۔ میرے بھائیو، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، بتاؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان 5 طریقوں کو کون کون اپنائے گا؟ اگر ناراض نہ ہونا، بوڑھوں سے نہیں کہتا، جوانو ہمت مردہ مدد خدا، ذرا اٹھ کے کھڑے ہو کے کوئی انشاءاللہ 5 طریقوں کو ہم اپنائیں گے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، نبی کی 5 سنتوں کو زندہ کریں گے، کرو گے انشاءاللہ سارے؟ بیٹھ جاؤ، اللہ عمر میں برکت عطا فرمائے۔ ایک ختم نبوت کے صدقے سے آخری پیغام، ختم نبوت کے صدقے سے آخری پیغام، ختم نبوت کے صدقے سے آخری پیغام، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ میرے امتی ہونے کا ثبوت دینا ہے کیا جی؟ نیکی کے کام کرنے ہیں، برائی کے کاموں سے بچنا بچانا ہے۔ یہ کام صرف رائے ونڈ سے 12 آدمیوں کا بستر اٹھا کر تمہارے ٹنڈے آدم کے اسٹیشن پر اتر کر تمہارے مرکز میں جا کے تشکیل کرا کر تمہارے محلے کی مسجدوں میں آ کر زمین پہ لیٹ کے کبھی آپ نے پوچھا اس تبلیغ والے سے اللہ اکبر لیٹنے کے لیے تیرے پاس چادر کوئی نہیں؟ کبھی آپ نے پوچھا آج اپنے کپڑوں کو برش سے مل مل کے دھو رہے ہیں کیا گھر کے اندر تو نے اپنے خود ہاتھ بھی دھوئے ہیں؟ کہے گا نا نا، وہاں تو 10 نوکر ہاتھ دلواتے تھے، آج جو میں کپڑے خود دھو رہا ہوں یہ اللہ کے نبی کے دین کی برکت سے، ختم نبوت کے کام کی برکت سے آج کچی دال کھا رہا ہوں۔ وہاں تو منرل واٹر استعمال ہوتا تھا، کتنی مرتبہ میرے کھانے پہ اسپرے ہوا کرتا تھا، مکھی کا آنا داخلہ بھی میرے گھر میں تھا بد تھا۔ یا اللہ اکبر بسم اللہ پڑھ کے سبحان اللہ کر کے کھا رہا ہے، کس کے صدقے سے؟ رحمت دو عالم کے کام کے صدقے سے۔ خدا پاک کی قسم ہے، خدا پاک کی قسم، یہ کام صرف تبلیغ والوں کا نہیں، یہ کام صرف دیوبند والوں کا نہیں، جس نے بھی کلمہ پڑھا پڑھ لو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے یہ کلمہ پڑھا کلمے کی نسبت سے یہ کام کرنا اس کی ذمہ داری ہے۔ غریبی میں بھی کرے گا، امیری میں بھی کرے گا، بڑھاپے میں بھی کرے گا، جوانی میں بھی کرے گا، سردی میں بھی کرے گا، موسم میں گرما میں بھی کرے گا، بہار میں بھی کرے گا، خشکی کی جگہ پہ بھی کرے گا، بارش والی جگہ پہ کرے گا۔ بتاؤ ختم نبوت کے صدقے سے یہ کام میرا ہے یا صرف صحابہ کا؟ کہہ دو یہ کام انشاءاللہ ہمارا کام ہے، مرتے دم تک کرتے رہیں گے اور کرتے کرتے انشاءاللہ اس کام میں مریں گے۔ میرے عزیزو، جس کے چلے 4 مہینے نہیں لگے ارادہ کرے انشاءاللہ پہلی فرصت میں چلے 4 مہینے لگائے گا، نیت کرو میرے عزیزو۔ اور جس کے چلے 4 مہینے سالانہ چلہ کوائی پورے ہو گئے، سال 7 مہینے کے لیے انشاءاللہ اللہ کے راستے میں جائیں گے۔ جاؤ گے؟ پکے جاؤ گے؟ طلباء اکرام کی اسکول کی چھٹیاں پیپر ہو چکے اور کئیوں کے ہو رہے اور کئیوں کے کاروبار مندے پہ پڑے ہیں۔ جب سیزن کا وقت ہوتا ہے تو ایک دکان پہ 10 ملازم بھی کم پڑتے ہیں، جب سیزن کوئی نہیں تو ایک دکان پہ 1 ملازم کافی پڑتا ہے۔ حاجی صاحب، ذمہ دار صاحب، فیکٹری والے صاحب، راجہ صاحب، انصاری صاحب اپنے ملازم کو کہہ دے تیری تنخواہ نہیں کاٹوں گا، یہ 500 روپیہ لے، اللہ کے راستے میں جا، وقت تو لگائے گا قیامت کی صبح تک کھاتا میرا کھل جائے گا۔ بتاؤ انشاءاللہ اس جمعرات سے اللہ کے راستے میں 3 دن کے لیے کون کون جائے گا؟ نیت کرو، نیت ماشاءاللہ، جو 3 دن کے لیے انشاءاللہ جائیں گے ذرا کھڑے ہو کے اپنا ارادہ ظاہر کریں۔ انشاءاللہ سروزہ لگاؤں گا اسی مسجد سے یا اپنے اپنے محلے کی مسجد سے، انشاءاللہ اللہ کے راستے میں جائیں گے ماشاءاللہ، اللہ برکت عطا فرمائے۔ اپنی مسجد کے اعمال میں جڑتے رہیں گے، تعلیم میں جڑیں گے، گشت میں جڑیں گے، بیرونی گشت میں جڑیں گے، روزانہ کے مشورے میں